ٹرانسمیشن روزے اربعین کے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ہم اربعین کے ایام میں مسلسل جو ہے آپ کی خدمت میں پوری کربلا سے، نجف سے شروع کرتے ہیں اور پوری واک، اور اس کے بعد کربلا المقدسہ سے، ہر جگہ سے جہاں پر بھی تاریخ نے کچھ لکھا، جہاں پر بھی ذریعہ ہیں، جہاں پر بھی زیارات ہیں، وہاں سے آپ کی خدمت میں اہم فوٹیج اور لوگوں کے تاثرات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہماری اربعین کے سلسلے کا یہ آخری پروگرام ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان گرامی ہیں، یقیناً آپ لوگ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور آج کا پروگرام فارمیٹ کے حساب سے بالکل مختلف ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمارے تمام مہمان ہیں، یہ تمام USA سے ہیں، اور ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ تشیع جو ویسٹ میں پہنچا ہے وہ کس طرح ہے، اور وہاں پر لوگ کس طرح سے اس کو فیل کرتے ہیں، کیونکہ بہت دور سے سفر کر کے کربلا آتے ہیں، وہاں کا ڈیفرنٹ کلچر ہے، یہاں کا ڈیفرنٹ کلچر ہے، مگر ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ ایک اربعین کی جو ایک صدا ہے، اس کی بازگشت کس قدر قوی ہے اور کس قدر زور اثر ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید نقوی صاحب، ہمارے ساتھ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حسین شاہ صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ننھے ذاکر بھی ہیں، زائر بھی ہیں، زین نقوی صاحب۔ اپنے تمام معزز مہمانان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، مولا کا پرسہ پیش کرتے ہیں اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید صاحب، آپ کی طرف بڑھوں گا اور پھر دو ہمارے ساتھ جو معزز مہمانان ہیں ان سے کلام بھی مولا کی بارگاہ میں پیش کریں گے، وہ بھی سنیں گے۔ اربعین کیا ہے؟ اربعین کا جو ایک پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا ہوا ہے کہ اس وقت عراق میں ورلڈ کاٹ فلائٹس کے اترنے کا بریک ہو گیا، تو آخر چونکہ اصل جو شہادت دن ہے وہ تو روز عاشورہ ہے جو سخت ترین دن بیان کیا گیا، مگر اربعین کا جو پیغام ہے وہ عالمی ہوتا چلا گیا اور ہوتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ علی بھائی، پہلے تو بہت بہت مجھے یہ موقع دینے کے لیے کہ آپ نے مجھ جیسے ایک گناہ گار بندے کو اور مولا کے ظاہر ہے جو ہے اس لائق سمجھا کہ میں مولا کے شان میں کچھ بول سکوں۔ تو دیکھیے، اربعین کا ایک بہت بڑا مقام ہے، ایک بہت بڑا، اس کا اگر ہم دیکھیں ہماری ڈیلی لائف میں یا ہماری زندگیوں میں اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ جب روز عاشورہ ابا عبداللہ نے یہ استغاثہ بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرونا، تو بیسیکلی ہم اربعین پر یہاں آ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مولا اس دن ہم وہاں پر موجود نہیں تھے، مگر آج ہم آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر، سارے اپنے آرام جو بھی ہمارے پاس ہیں، جو کچھ ہے، ہم سب کچھ چھوڑ کر اتنی دور کا، جیسے آپ نے سب بتایا، سفر کر ہم مولا آپ کے لیے آئے ہیں یہاں پر، ہم لبیک کہنے آئے ہیں کہ اگر مولا ہم اس دن موجود ہوتے تو انشاءاللہ ضرور ہم آپ کی جو ہے خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنی جانوں کو نچھاور کر دیتے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے ماؤں کو، اپنی بہنوں کو ہم نچھاور کر دیتے آپ کی ماں بہنوں کے اوپر۔ تو جو یہ میسیج ہے، ہم یہ دنیا کو دینا چاہتے ہیں کہ یہ استغاثہ آج بھی بلند ہے، اور ہم اپنے وقت کے امام کے لیے اسی طرح سے تیار ہیں جیسے وہ کربلا کے جو شہداء تھے وہ تیار تھے۔ ہم وہی کرنا چاہتے ہیں، ہم وہی اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں، وہی میسیج پاس کرنا چاہتے ہیں اس اربعین پر آ کے۔ ڈسٹنس کیا میٹر کرتا ہے؟ کیونکہ ایک جگہ کے کلچر ہوتا ہے، ایسے بعض لوگ جس طرح سے لوگ یہاں مقامی عراق میں رہتے ہیں، ایک مسلم شیعہ کلچر ہے، جی، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، مخلوط کلچر ہے مگر مسلم کلچر ہے۔ اب جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں، UK میں، USA میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، تو وہاں کا اپنا ایک کلچر ہے، اس کلچر میں رہتے ہوئے، وہاں کی ایجوکیشن سے مربوط ہوتے ہوئے، تمام چیزوں سے، لینگویج کا فرق، ان تمام چیزوں کے ساتھ ہوتے ہوئے دین کو جو مستحکم کیا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق ہے یا کوئی وہ ڈسٹنس میٹر نہیں کرتا ہے؟ یہ نہیں، دیکھیے، ڈسٹنس کلچرلی ڈیفینیٹلی بہت میٹر کرتا ہے، کلچر ڈفرینس ہے، جو اگر ہم دیکھیں یہاں سے اور US میں، تو اربعین اس میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ جب ہم یہاں پر آتے ہیں اپنی فیملیز، اپنے بچوں کے ساتھ، تو ایک کنیکٹ ہوتا ہے امام حسین کے ساتھ، جو ایک بہت ضروری چیز ہے ایک ولایت کو سمجھنے کے لیے اور اس ولایت کو اپنے ساتھ زندگی میں آگے لے کے جانے کے لیے۔ دیکھیے، وہاں پر ہمارے پاس سینٹرز ہیں، ہم سب لوگ اس میں جاتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، ہر پروگرام ہوتا ہے ہر ولادت شہادت پر،
مگر جو ایک اربعین ہے جو یہاں آ کر ایک روحانی سکون ملتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے پورے سال کے لیے آپ کو یا پوری آگے کی زندگی میں آپ کو ایک لمبا سفر طے کرنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اپنے امام کی نصرت کیسے کرنی ہے. یہ اربعین پر آ کے ہم لوگ یا بچے جو ہیں وہ یہ سیکھتے ہیں کہ اچھا بھی اربعین پر آ کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اچھا ہمیں یہاں سے کیسے جا کے کیا امام حسین نے ہم سے کیا ایکسپیکٹ کیا یا ہمارے امام کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, پھر اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں وہ چیز ہم وہاں پر ڈیمانسٹریٹ کریں جو وہاں پر ہم رہ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو, تاکہ پتہ چلے کہ اچھا یہ شیعان حیدر کرار ہیں, یہ شیعان ارباب عبداللہ ہیں. یو ایس اے سے تقریباً میں فکس فگر تو نہیں کہوں گا کہ آپ بتائیں گے, مطلب رفلی مطلب کس قدر لوگ وہاں سے متوجہ ہیں اربعین کی طرف؟ اب میں آپ کو دیکھیے وہ تو ایگزیکٹلی نہیں, میں نے پہلے کہا کہ میں جس شہر سے ہوں, میں ہوں ورجینیا میں ایک شہر ہے ایش برن, تو وہاں کی جو پاپولیشن ہوگی جو وہاں کی ہوگی وہ آئی تھنک ایسے ہی ہوگی 10 یا 20,000 کی پاپولیشن ہوگی. اب اس میں سے میرے نیبرہڈ میں سے جنہیں مطلب جو بالکل میرے 5-10 منٹ کی ڈسٹینس پر جو لوگ رہتے ہیں وہاں سے 60 لوگ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے. ہمارے ساتھ جو ہے 60 لوگ ہم لوگ ہیں جو بالکل 10 منٹ کے فاصلے پر جو رہتے ہیں. تو اس کے معنی رجحان بہت ہے نا جی, تو اس کا مطلب آپ یہ سوچیں کہ ہزاروں میں تعداد ہوگی, جو ہزاروں میں ہوگی جی, اگر پورے یو ایس اے کو دیکھیں, پورے یو ایس اے سے اگر دیکھا جائے تو ہزاروں میں تعداد ہوگی. اچھا, کتنے اربعین کر چکے ہیں یہاں؟ ماشاءاللہ سے یہ میرا چوتھا اربعین ہے. یہ مولا کا بس میں تو اس لائق نہیں ہوں, بس مولا ہی, چونکہ اربعین کے لیے کہا جاتا ہے کہ جسے مولا چاہیں وہی آتا ہے. آپ کے پاس پیسہ ہو کچھ بھی ہو آپ آ نہیں سکتے جب تک کہ مولا آپ کو طلب نہ کریں, اور حضرت عباس علمدار آپ کو بلائیں. طلب یہاں سے نہ ہو. جی, اور یہ تو بالکل ظاہر سی بات ہے, مجھے لگتا ہے ہر مومن کے دل میں تو تڑپ ہوتی ہے, مگر اس کے بعد بھی تڑپ کے بعد بھی وہ جب تک مولا عباس آپ کا اس لسٹ میں نام نہیں لکھتے ہیں آپ یہاں حاضر نہیں ہوتے. آپ کے ساتھ گفتگو سلسلہ جاوید صاحب جاری بساری رہے گا. ہم بڑھیں گے سید حسین شاہ صاحب آپ کی طرف. آپ کی بہت پردرد ماشاءاللہ آواز ہے اور نواخوانی کرتے ہیں آپ نیو یارک میں بھی, تو میں چاہوں گا کہ مولا کی بارگاہ میں, چونکہ آپ کے سامنے حرم ابی عبداللہ امام حسین السلام ہے اور آپ کے لیفٹ سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ مولا ابوالفضل عباس السلام کا حرم ہے. دونوں حرمین کے بیچ میں اس وقت الحمدللہ ہم موجود ہیں اور مولا کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے, تو ایک کلام مولا کی بارگاہ میں پیش فرمائیں. بسم اللہ. چند اشعار مولا حسین کے سفر میں ان کی صحیح کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے عزادار مدینے کا سفر میں نے کیا, قبر زہرا سے ہٹانا نہ کمر قد چھوڑا, در بدر پھرتا ہوا کرب و بلا میں پہنچا. رہ گئی گھر میں اکیلی میری بیٹی صغرا, انا مظلوم حسین, میں ہوں مظلوم حسین. میں نے اکبر کو لہو ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ٹکڑے ٹکڑے یہ بھتیجے کا میرے لاشا ہے. میرے ہاتھوں پہ ہی بے شیر میرا تڑپا ہے, میرے زانوں پہ ہی عباس نے دم توڑا ہے. انا مظلوم حسین, میں ہوں مظلوم حسین. خاک اور خون میں ڈوبی میری تنہائی ہے, میں بھی پیاسا ہوں سکینہ بھی میری پیاسی ہے. دیکھ کر میری مصیبت میری ماں روتی ہے. میں نے اکبر کے کلیجے سے سنا کھینچی ہے. انا مظلوم حسین, میں ہوں مظلوم حسین.
ذبح کے بعد بھی کم مجھ پہ مصیبت نہ ہوئی، ایک انگوٹھی کے لیے کاٹ لی انگلی میری، لاش میری سمع صبا سے باہر روتی گئی، میرے ٹکڑوں سے صدا آتی ہے بس یا مہدی، انا مظلوم حسین، میں ہوں مظلوم حسین، شام و کوفہ میں ہر ایک ظلم کی شدت دیکھی، نوک نیزہ سے ہر ایک بچے کی حالت دیکھی، میں نے سجاد کے چہرے کی اذیت دیکھی، بند آنکھوں سے بھی زینب کی مصیبت دیکھی، انا مظلوم حسین، میں ہوں مظلوم حسین، مجھ کو معلوم ہے جو ظلم میرے بعد ہوئے، میں نے دیکھا ہے جلائے گئے میرے خیمے، کیسے کھینچی گئی زینب کی ردا نیزے سے، شمر نے کیسے سکینہ کو تماچے مارے، انا مظلوم حسین، میں ہوں مظلوم حسین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جزاک اللہ شاہ حسین صاحب، بہت ہی خوبصورت کلام انا مظلوم حسین، میں ہوں مظلوم حسین آپ نے پیش کیا۔ تھوڑا سا بتائیے کہ پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ یہ اربعین آپ کا پہلا ہے، اس سے پہلے آپ تشریف لائیں؟ میں یہ میری تیسری سال ہے اربعین پہ، اربعین پہ تیسری سال۔ مولا کا شکر ہے کہ تیسری دفعہ بلاغا ہے، بس سفر عشق کے بغیر، سفر عشق کے علاوہ اور کچھ کہہ نہیں سکتے اس کو۔ تو آپ نے شروع نجف سے کیا اور واک کری؟ ہم نے شروع کیا تھا نجف سے، بغداد پہ اصل میں ہم اترے تو سیدھا ہم نے سامرا، کاظمین، شکر ہے کہ وہ زیارتیں ہو گئی تھی آرام سے، نجف پہنچے، نجف سے مسلسل بس جاری رہی ہماری سفر۔ تو مشائیہ میں کیا دیکھا آپ نے اس دفعہ جو پچھلے سال محسوس کیا تھا، اس دفعہ کچھ نئی چیز آپ نے محسوس کی ہو تو؟ میرے خیال سے ہر سال جب بھی آتا ہے بندہ تو ایک جیسے جاوید بھائی نے بولا، ایک سکون آتا ہے سفر پہ، ایسے بے چینی ہوتی ہے کہ بندہ پہنچنا چاہ رہا ہے مولا کے پاس، جو ہی آنکھوں میں نظر آتی ہے حرم، گنبد، کچھ بھی نظر آ جائے، بس کربلا کا سائن نظر آ جائے کہ میں کربلا کی سرزمین میں اتر گیا، ایسے ایک سکون آ جاتا ہے کہ میں مولا کے پاس آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب دور سے گنبد دکھتا ہے اور اس وقت جو ایک کیفیت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، وہ میرے خیال میں شاید لفظوں سے وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات ہے، لفظوں، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کیسے میں اس فیلنگ کو کیسے لفظوں میں بولوں، مگر دیکھ کے کچھ ہو جاتا ہے وہ حرموں کو۔ ایسے تیزی کے ساتھ بڑھیں گے، ہمارے نندے ذاکر زین نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس وقت ہم حرمین میں موجود ہیں، بالکل بین الحرمین کے ساتھ، یہاں سے ہماری ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہماری رائٹ سائڈ پر ابی ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے، اور ہماری لیفٹ سائڈ پر مولا غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کا حرم ہے، اور ہم بالکل بین الحرمین سے اس وقت موجود ہیں اربعین کی خصوصی اور الوداعی ٹرانسمیشن لے کر آپ کی خدمت میں۔ تو ہم بڑھیں گے جناب زین نقوی صاحب کی طرف کہ ہمارے نندے عزادار، نندے ذاکر جو امریکہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ کی خدمت میں کلام پیش کریں۔ بسم اللہ۔ سنسان بن وہ رات، وہ سہارے پہنچ گئی، روتی ہوئی نشیب میں دکھیا پہنچ گئی،
بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، مقتل میں لاش باپ کی جب سر کٹی ملی، تھی عمر 4 سال کی بچی تڑپ گئی، بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی، آواز یا با کی یتیماں نے روک دی، لاشا غریب باپ کا بولا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، لکھا ہے راویوں نے وہ منظر بڑا عجیب، جنگل وہ کالی رات وہ غربت وہ غم نصیب، آواز سن کے باپ کی پہنچی ہے جب قریب، حالت پدر کی دیکھ کے روئی بہت غریب، بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، آگے بڑھی حسین کی مظلوم غم زدہ، تیروں سے جسم باپ کا دیکھا بھرا ہوا، گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگی جدا، کم سن تھی کوئی تیر نہ اس سے نکل سکا، پایا نہ جب حسین کا سینہ نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، خالی نہ پائی جسم پہ تیروں سے کوئی جان، کرنے لگی طواف وہ بابا کی لاش کا، مایوس ہو کے پائی تھی بیٹھی وہ غم زدہ، رخسار اپنے باپ کے تلووں پہ رکھ دیا، لے کر پدر کے پاؤں کا بوسہ نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، جو ہاتھ سر پہ روز پھراتے تھے شاہدین، اس ہاتھ کے قریب جب آئی وہ نازنین، اپنے پدر کے ہاتھ پر جس دم رکھی جبین، اس دم نہ تھی یتیم کے پیروں تلے زمین، بن انگلیوں کا ہاتھ جو چوما نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، اپنے پدر کی لاش پہ لے لے کے سسکیاں، وہ اپنا درد باپ سے
کرنے لگی بیاں، رخ پر بنی تھی صاف جو ظالم کی انگلیاں، بچی نے جب دکھائے تماچوں کے وہ نشان، زخمی بدن حسین کا تڑپا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں۔ بی بی سکینہ بھی اپنے بابا سے بتا رہی ہیں کیا کیا شمر نے ظلم کیے ہیں اس کے اوپر۔ شعر سنیے گا۔ کہتی تھی میں یتیم ہوں مجھ پر نہ وار کرے، کی منتیں بہت کے ذرا انتظار کرے، میں دے رہی تھی شمر کو بندے اتار کے، چھینے ہیں بے رحم نے مگر مجھ کو مار کے، یہ درد جب پدر کو سنایا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں۔ صلوات پڑھ دیجیے گا۔ محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام جو ہمارے ننھے ذاکر زین نقوی آپ نے پیش کیا۔ تھوڑی سی بات بھی کریں گے اربعین کے حوالے سے آپ سے۔ یہ آپ کا فرسٹ ٹائم اربعین پہ آنا ہے، اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں آپ؟ نہیں، یہ میرا پہلی بار اربعین پہ آنا ہے۔ فرسٹ ٹائم آیا۔ تو بابا سے کیا سنا تھا اربعین پہ، کس طرح سے عزاداری ہوتی ہے، کتنے رش ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ذہن میں کیا خاکہ تھا، پکچر کیا تھی؟ بابا نے جب بتایا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہے رش جو ہے بہار تک جو ہے روزوں کے رہتا ہے 24 گھنٹے۔ یہ میرے جو ذہن میں بات تھی یہ بالکل صحیح نکلی ہے۔ صحیح نکلی۔ تو نجف سے واک اسٹارٹ کی تھی؟ جی جی۔ تو واک میں کیا فیل کر رہے تھے؟ گرمی بہت تھی نا؟ جی جی، بہت زیادہ ویسا تھا، اور ایز کمپیئر ٹو آپ کی کنٹری کے تو بالکل اپوزٹ تھا۔ تو کوئی پریشانی ہو رہی تھی یا خیر میں نے جو ہے تھوڑی بہت تو پریشانی ہوئی تھی، تھکن جو ہے تھکن تھی؟ تھکن تو ہوتی ہے۔ تھکن تھی، اچھا۔ کربلا آ کے کیسا محسوس کیا جب پہنچے یہاں؟ جیسے پاپا اور جو ہیں سید حسین شاہ صاحب نے کہا ہے، آرام ملتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے جنت میں آ گئے ہیں۔ ماشاء اللہ، سلامت رہے، سلامت رہے۔ جاوید بھائی آپ کی طرف پڑھیں گے؟ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت ذکر ہے مولا کا، اور گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ بہت اچھا جاری و ساری ہے۔ ایک نشست، چونکہ آپ سب کا تعلق یو ایس اے سے ہے، اور یقیناً وہاں کے ہمارے ویورز جو ابھی تک نہیں آئے ہیں، اور پورے ویسٹ سے جو ابھی تک نہیں آ سکے ہیں، وہ اپنے بچوں کو لائیں گے، اور ماشاءاللہ اس طرح سے آپ نے ایک تربیت فرمائی ہے ایک فرزند کی، ایک خوبصورت کلام اور ایک باقاعدہ آنے کا ایک شوق، اور کیا پایا اس پر انہوں نے ساری بات کی، اور بھی مزید بات چیت رہے گی۔ تو اربعین میں گزشتہ اربعین کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی، اس دفعہ کیا کچھ آپ نے مختلف پایا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے اس بار زائرین کی تعداد زیادہ ہے پچھلے سالوں کے مقابلے۔ وہ تو ہر سال، حالانکہ مور دین 500,000 تو پاکستان سے نہیں اسٹک ہو گئے وہاں۔ جی نہیں آئے، یہ وہ بھی میں نے نہیں سنا، ہوتے۔ جی، مگر اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ تعداد زیادہ ہے، جیسے آئی تھنک
पिछले साल आई थिंक 22 मिलियन के करीब लोग थे माशाल्लाह से। इस बार मुझे लगता है जब नंबर आएगा तो उससे ज़्यादा ही होगा। जी अच्छा, नंबर तो वो आता है जावेद भाई जो इमिग्रेशन हुकाम देते हैं जो बाहर से आए, जी जी चाहे वो बाय रोड आए या जो है वो आपका एयरपोर्ट के थ्रू आए, मगर जो लोकल्स हैं जी उनका डेटा कैसे देंगे? जी उनका तो हाँ, सही बात, उनका तो कोई डेटा नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद मलाइका भी जो है वो इस भीड़ में वो भी शायद शामिल हैं। यकीनन वो तो अहदीस में है, क्योंकि गुरोह दर गुरोह मलाइका के सईद शुहदा के पास हाजिर होते हैं, और मलाइका की कसरत इतनी है, जो गुरोह एक बार आता है उसको शायद दोबारा कभी आने का मौका नहीं मिलता, इस कदर कसरत है मलाइका की। और सुबह शाम जो है वो मलाइका के गिरोह जो है वो सईद शुहदा के मरकत पर हाजिर देते हैं, और उस वक़्त तक हाजिर देते रहेंगे जब तक साहिब ज़मन ज़हूर नहीं करते और इमाम हुसैन इस्लाम रिजत नहीं फरमाते और खून नहाक का इंतकाम नहीं होता। ये सिलसिला यूँ ही जारी व सारी रहेगा जिस तरह से हमने रिवायात के अंदर पढ़ा। अब आगे थोड़ी सी बात करते हैं कि अरबईन का मैसेज दूसरी अक़वाम तक, जी क्योंकि देखें अगर बिल्कुल साफ साफ बात की जाए, जो इस्लाम की छवि बनाई सब ने मिल के इस्लाम, उसमें से कुछ रेडिकल जो है एक तंजीमें बनाई गई जो लोगों के सर उतार रहे हैं, घर जला रहे हैं, दरबदर कर रहे हैं, ज़िंदा जलाई डाल रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं, और नाम परवरदिगार का या अल्लाह ले लेके और पूरी दुनिया को खौफज़दा किया कि लोग इस्लाम के करीब न जाएंगे, भाई मुसलमान ये होते हैं। यहाँ से अरबईन से यानी सईद शुहदा का ये लोग मौजज़ात जब बयान करते हैं कि कोई नाबीना को शिफा दे दी, किसी मरीज़ को ठीक कर दिया, किसी को जो है वो आँखें आ गई, पैर ठीक हो गए, फलां हो गया, मतलब ये यकीनन मौजज़ात सईद शुहदा के हैं, मगर ये बहुत ही, ये समझ लें कि बहुत मामूली हैं। सईद शुहदा का असल मौजज़ा निज़ाम को पलटा देना, पूरी दुनिया की जो हरकत है, जो निज़ाम है, उसको अपने हिसाब से मोड़ देना। सईद शुहदा का मैरिकल वो इमाम हुसैन इस्लाम, यानी कि आपका गम, आपकी अज़ा, आपकी शख्सियत आज भी मैरिकल है। जिस तरह उस वक़्त यजीदियत के धारे को रोका, मैं देखता हूँ आज इमाम हुसैन इस्लाम की अज़ा वही काम कर रही है। जी जी बिल्कुल। तो क्या मैसेज अमेरिका में पहुँच रहा है लोगों तक, गैर मुस्लिम अक़वाम की बात करूँगा मैं। गैर मुस्लिम या पूरी ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी बात जो है वो जो अरबईन का या करबला का जो मैसेज है वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। इट्स नॉट फॉर, मतलब ये सिर्फ शिया या मुसलमान इनके लिए नहीं है, Exactly. ये सबके लिए ह्यूमैनिटी। मैं कई ऐसे नॉन मुस्लिम्स को जानता हूँ जो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने यहाँ से मैसेज लिया है, उन्हें रूहानी, और देखिए सबसे बड़ा जो मैसेज यहाँ से है वो ये है कि अपने वक्त के यजीद के ख़िलाफ़ जो है खड़े होना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है जितनी आपके अंदर पावर है, जितनी आपके अंदर जो है इस्तात है, जितनी आपकी क़ुव्वत है, उस हिसाब से आप अपना जो भी आप रेजिस्टेंस कर सकते हैं वो आप अपने वक्त का जो भी जुल्म हो रहा है, जो भी जालिम है, उसके ख़िलाफ़ खड़े होके अमल करें उसके। जी जी, तो वो चीज़ जो है वो सबसे बड़ा मैसेज है कि आप जो है जहाँ भी आप देखें कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ जुल्म हो रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ बोलिए। आप अरबईन पे आके, जैसे मैं कह रहा था कि अरबईन पे हम आते हैं तो हम सिर्फ ये मौला के पास लब्बैक, उस सदा की लब्बैक के लिए आ रहे हैं। तो इमाम के, आज के इमाम जो हमारे इमाम हैं, हमारे वक्त के इमाम हैं, उनके लिए भी हम यही, हमारा जो है, हमें यहाँ से यही दर्स लेना चाहिए कि हम अपने इमाम के लिए किस तरह से खड़े हों, उनके लिए हम किस तरह से प्रिपेयर करें। कुछ लोगों का, हर इंसान का देखने का ज़ाविया मुख्तलिफ होता है, कुछ का बहुत नैरो होता है, कुछ का बहुत वाइड होता है। जी, बाज़ लोग देखते हैं वो सिर्फ दस्तरखान देखते हैं कि जी यकीनन वो मनो सलवा से कम नहीं है। जी बिल्कुल, मैं तो उसको मनो सलवा कहूँगा, और उस ज़माने में जब मनो सलवा उतरता तो चंद हज़ार होंगे, इतनी बड़ी आबादी नहीं थी। यहाँ तो 3-3 करोड़ पर मनो सलवा उतर रहा है। जी जी कि एक ऐसी जगह जो कि जंग ज़दा मुल्क, जी, आप देखें ना, हमारे यहाँ ज़रा सी थ्रेट हुई जी, तो जी 500,000 लोगों को रोक दिया गया कि हम नहीं संभाल सकते, जी जी, और कल को वाया ईरान होकर जाएंगे, वहाँ कुछ हो गया तो हम क्या करें, जी, रोक दिया गया। ये मुल्क जंगज़दा मुल्क, जी, जहाँ का पानी के ऊपर प्रॉब्लम और 10 अंदर सियासी मसाइल, वो 3 करोड़ लोगों की मेहमानी कर रहा है। जी बिल्कुल, ये है मैरिकल, ये बिल्कुल ये है मैरिकल, ये है मौजज़ा, जिसके अंदर ना किसी को कोई प्यासा रहा, ना कोई भूखा रहा, ना कोई नाराहत रहा, सब सो भी रहे हैं, सबको जगह भी मैसर है। हालांकि करबला बहुत छोटी जगह है, इतनी बड़ी जगह नहीं है। अगर इस बैटल फील्ड को देखा जाए, आज भी गोल है, ये गोल मैदान की तरह। जी, तो ये मैरिकल है।
مگر بعض لوگ صرف دسترخوان ہی تک محدود ہیں. جی میں اس سے نکال کے اور دکھانا چاہتا ہوں جی کہ اور دیکھو کہ اس کا پیغام جو جا رہا ہے, جو اصل اسلام پوری دنیا کے سامنے جو رسول اللہ کے قلب پر نازل ہوا تھا, اس کی شبیہ کامل عزادار یہاں سے پیش کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں پر بات ہو, جی جی نہ کہ صرف دسترخوان میں ٹھنڈے پانی بات ہو. جی. یقیناً اس کا درجہ میں نے پھر کہا کہ میرے لیے منو سلوا جیسا ہے. جی جی مولا کا تبرک ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے. جی اس پر کیا کہیں گے؟ جو یہ میسج جا رہا ہے, جس جو انہوں نے تنظیمیں بنائی تھی, سب کیا تھا, اس کو جو عزاداروں نے رون ڈالا ہے. جی جی بالکل آپ کا یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو دیکھیے ہمیشہ سے یہ جو دشمن کی ایک سازش ہے کہ یا ہمیشہ ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے عزاداری کو روک دیا جائے یا اس اربعین کو روک دیا جائے. تو وہ چیز جو ہے ڈیفینیٹلی یہ جو اربعین ہے اس نے ان منصوبوں کو تو رون دیا ہے. جو آج کے ظالم ہیں, جو آج کے یزید ہیں, انہیں یہ تو پتہ چل گیا کہ جو ہے کہ یہاں سے وہ قوم یا وہ لوگ کھڑے ہیں. روکنے کا بھی تو ایک ریزن ہوتا ہے نا جاوید صاحب, کہ ایک انسان کہیں سے کوئی چیز ایسی کر رہا ہو جو قانوناً گرفت میں آتی ہے, آپ روکیں گے؟ جی ایک شخص ہے وہ اپنے آقا و مولا پر رو رہا ہے اور پیر میں خاک آلودہ پیروں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. جی اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں جو خلاف قانون ہو, وہ اپنا سر و سینہ پیٹتا بجا رہا ہے. آپ اسے کیا کہیں گے؟ جی صحیح بات ہے. مگر اس کی جو تاثیر ہے جی وہ بہت دور تک جا رہی ہے. خطرناک ہے. وہ ان کے لیے بہت خطرناک ہے. بہت خطرناک ہے, کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ ایک پیس کا میسج لے کے چل رہے ہیں. ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ یہ کسی کے خلاف یا کسی گٹ سے ہوں یا کسی تنظیم سے ریلیٹڈ, یہ کچھ نہیں. یہ صرف ظاہر امام حسین ہے, عزادار اگر میں کہوں دنیا کا سب سے بڑا پیسفل عددی اعتبار سے یہ اجتماع ہے تو مبالغہ رہی نہیں ہوگی. نہیں بالکل اس میں کوئی مبالغہ نہیں. کسی جتنے بھی مذاہب ہیں, جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ہماری تعلیمات اہل بیت ہم تک یہی پہنچی ہیں. ہم نہ کسی کے مذہب کو کرٹیسائز کرتے ہیں, نہ کسی کو کمتر سمجھتے ہیں, نہ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے لیے سب جتنے مذاہب ہیں وہ قابل قدر ہیں. ہم سب کی عزت کرتے ہیں. سب کی عزت کرتے ہوئے ہم بڑے احترام کے ساتھ کہتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کا اتنا بڑا اجتماع نہیں ہے عددی اعتبار سے جو اربعین یوم اربعین ہے کہ 3-4 کروڑ لوگ, اٹس ناٹ اے جوک, 3-4 کروڑ لوگ ایک جگہ آ جانا, ایک جگہ, اور جن کے پاس جو غیر مسلح ہیں جی ان سے جو خوف پیدا ہو رہا ہے, جی تو جن کے خوف پیدا ہو رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم نے جس میسج کو چھپایا تھا یہ میسج دے رہے ہیں امن کا. اس پہ جاوید صاحب میں چاہوں گا تو اس سے بات. جی یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی. دیکھیے اربعین کا یہ بہت بڑا ایک میسج ہے, پیس کا جو میسج ہے کہ یہاں پر جو بھی چل رہا ہے وہ بہت ہی پیس کے ساتھ جو ہے وہ واک کر رہا ہے. اور اس کا جو میسج جا رہا ہے وہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو ہے یہ صرف پیس کا میسج لے کے, جتنے بھی آپ نے مشی میں آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ ابا عبداللہ کو یاد کرتے ہوئے بہت ہی خاموشی کے ساتھ بہت ہی پیسفل انوائرمنٹ میں وہ چل رہے ہیں. انہیں کوئی ان کا, آپ نے کہا جیسے کوئی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں, زیادہ سے زیادہ پرچم ہے جو بس, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ننگے پیر, بھوک پیاس کی پرواہ کیے بغیر وہ چل رہے ہیں. تو وہ ایک جو میسج دینا جا رہا ہے وہاں سے وہ آپ کا بہت امپورٹنٹ میسج ہے. انہوں نے دکھایا یہ تھا کہ مسلمان وہ جو لوگوں کے گلے کاٹے, جو گلے کاٹے, وہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان وہ جو راستے میں روک روک کے لوگوں کو پانی پلائے, لوگوں کے پیر دبائے, پیر دھلائے, منہ دھلائے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ٹیشو پیپر لے کے کھڑا ہے, جس کے پاس وہ بھی نہیں ہے وہ پیر دبانے کو. جی یہ بہت بڑا. اب اس کا کیا کریں گے؟ جی یہ بہت بڑا معجزہ ہی آپ جیسے کہہ رہے تھے, معجزہ ہے کہ جی بالکل یہ معجزہ ہے کہ, اور جو مہمان نوازی ہے خاص طور سے یہاں کی, وہ واقعی میں بہت وہ واقعی میں جو قابل تعریف ہے کہ جس طرح سے جو یہاں کے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں, جس طرح سے جو ہے وہ زائرین کی خدمت کرتے ہیں, وہ واقعی میں قابل تعریف ہے. اور اس کی واقعی میں اس سے بہت بڑا میسج جاتا ہے کہ آپ نے کیسے کہا کہ یہ ملک بہت ٹائم تک جنگ میں مبتلا رہا. سوشل میڈیا کے دورے روک نہیں پائیں گے. لاکھ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز اربعین کو کور نہ کریں, نہ کریں, تمام چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے جا رہی ہیں. روکے گا نہیں, اب تو نہیں رک سکتا. یہ ایک ایسا انقلاب ہے جو بہت جلد جو ہے پوری دنیا پہ جو ہے چھا جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور سید حسین شاہ صاحب, میں چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں ایک کلام اور پیش کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہمارے چھوٹے بھائی نے بھی بی بی سکینہ کا کلام پیش کیا, میں بھی وہی اس پہ چاہ رہا ہوں.
سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے، یہ کرتی تھی ماں لحد پر بکا، میری لاڈلی چلو گھر چلے، یہاں سے چلو چلے کربلا، وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا، ستم جو ہوئے پتہ نہ انہیں، دکھانا انہیں یہ کرتا جلا، چچا جان کو دکھانا ذرا، ردا خوں بھری چلو گئے چلے، بتانا انہیں سبھی سختیاں، ملی کس قدر تجھے گر کیا، ہماری ردا لٹی کس طرح، چھلی کس طرح تیری بالیاں، بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی چلو گئے چلے، بدر سے ملو تو دل جوئی ہو، پتہ نہ انہیں بہت روئی ہو، قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو، لحد باپ کی ملے جب تجھے تو کہنا یہی چلو گھر چلے، لحد جب ملے تجھے بھائی کی تو کہنا اسے میری لاڈلی، رہائی ملی ہمیں قید سے، ہمیں اب نہیں اذیت کوئی، میرے بے زباں اٹھو گئے چلے، شبی ہے نبی چلو گئے چلے، لبے الکما تو کرنا فغاں، تیری موج ہے ابھی تک رواں، میری پیاس پر ہوئے جو فدا، چچا کے میرے ہے بازو کہاں، کہاں مشق ہے کہاں ہے علم، کہاں ہے جری چلو گھر چلے، نہ غم کوئی نہ افتاد ہے، وہ زنجیر سے اب آزاد ہے، پھوپھی بھی تیری تیرے ساتھ ہے، تیرے ساتھ ہی وہ سجاد ہے، میری غم زدہ شب غم کٹی، سحر ہو چکی چلو گئے چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گئے چلے، صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی درد بھری آواز کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں آپ نے پیش کیا، ہم انتہائی مشکور ہیں۔ اور ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ اور مولا کی بارگاہ میں کلام پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اپنے ننھے ذاکر زین نقوی آپ کی طرف دوبارہ بڑھیں گے۔ آپ نے پہلے بھی بہت ہی خوبصورت کلام مولا کی بارگاہ میں پیش کیا، ہم سے گزارش کریں گے ایک مزید کلام مولا ابی ابا عبداللہ اور مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ بسم اللہ۔ خدا نے جب ملک
یہ اذن دیا ہائے کہ روح ہے حضرت سرور نکال کر لے آ، رہ خیال کے شبیر کو نہ ہو ایذا، حسین 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 پہلے ہی زخموں سے چور چور ہوا، ملک پکارا یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا خدا، ارے میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، ارے بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین، ہائے لگا ہے زخم میں تبل بہ رہا ہے سر سے لہو، بھرے ہیں خون میں جان رسول کے گیسو، قریب جا کے رکھوں دل پہ کس طرح قابو کہ اس لہو میں تو ہے فاطمہ کے دودھ کی بو، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین، ہائے میں پھر ان آنکھوں پہ ڈھاؤں ستم یہ کیا ہے ضرور، بچھڑ کے جو علی اکبر سے ہو گئی بے نور، ندا یہ آئی دہن سے نکال جان حضور، کہا دہن میں تو کاٹے پڑے ہیں رب غفور، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین، ندائی آئی کے گردن سے کھینچ جان ان کی، کہا میں کیا کہوں گردن پہ چل رہی ہے چھری، چھری پکڑ کے یہ چلاتی ہے کوئی بی بی، نازبہ کہے میرے بچے کو میں دعا دوں گی، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین، ہائے ندا یہ آئی کے سینے سے قبض کر لے جا، کہا وہ تیروں سے چھلنی ہے میرے رحمان، ابھی تو مار کے برچھی ہٹا تھا ایک شیطان، اور اب تو ہے تہزان اے شمر یہ قرآن، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین،
ہائے ندا یہ آئے کہ مظلومیت کے رتبہ شناس، کمر سے کھینچ لے صابر کی جان بے وسواس، کہا ملک نے تڑپ کر بدرد و حسرت و یاس، کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے عباس، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین۔ صلوات پڑھتی چلو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ بیٹا۔ ایک مرتبہ پھر جو ہے ہمارے ننھے ذاکر نے، زین نقوی صاحب نے بہت ہی خوبصورت اور درد بھرا کلام جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو ہے پیش کیا۔ آگے بڑھیں گے جاوید نقوی صاحب آپ کی طرف، اربعین کی برکات کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اربعین جو ہے وہ تمام ہوا۔ روز اربعین سن 1447 ہجری کا جو ہے وہ گزر گیا، اور اس وقت بھی عاشقان کا چھتہ حرمین کے چاروں طرف موجود ہے، اور ہماری اسکرین کے اوپر بار بار یہ دکھایا جا رہا ہے آپ کو کہ کس طرح سے اس وقت بھی لاکھوں لوگ امام حسین السلام کے گرد بیٹھے ہیں۔ اگر ہم طول تاریخ میں دیکھیں گے بڑی کوشش کی گئی بنو امیہ نے، بنی عباس نے، بہت مال و زر، جب ہر قسم کے لوگوں کو لالچ دیا کہ یہ میسج، چونکہ پہلے تو ذرا محدود تھا عرب سرزمین تک، جب تک ویسٹ میں، افریقہ میں، ہندوستان میں اور جگہوں تک نہیں پہنچا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ اس کو ہم دبا لیں، کنٹرول کر لیں گے۔ انہوں نے جتنا ظلم لگایا جاوید صاحب، جتنا پیسہ دیا، جتنا ظلم کیا، اور جتنا لوگ یہاں سے ڈسپرس ہوئے اور مہاجر ہوئے، یہاں سے ہجرت کی، اتنا ہی پیغام دور چلا گیا، یعنی ان کے سرحدوں سے دور، ان کے خونی پنجوں سے دور، اور ان سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ بہت کوشش کی گئی کہ اس سے روک دیا جائے، ایون جو ہے امام حسین کی قبر تک پہ جو ہے وہ حل چلانے کی کوشش کی گئی، بار بار جو دور گزرے ہیں، جی بار بار جو لوگ گزرے ہیں، جو بھی ظالم یہاں گزرے ہیں، انہوں نے کوشش بہت کی، مگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جب وہ جتنا ان لوگوں نے دبانے کی کوشش کی، یہ امام حسین کا معجزہ ہے، جتنا انہوں نے اس میسج کو دبانے کی کوشش کی شروع سے، اتنا ہی یہ میسج جو ہے وہ پھیلا ہے، اور جہاں جہاں مطلب ایسے جگہوں تک پہنچ گیا ہے، افریقہ کے دور دراز علاقوں میں، 7 سمندر پار جہاں سے ہم آ رہے ہیں، جی وہاں سے لوگ تشیع اختیار کر جی آ رہے ہیں، جی ایون جو مسلمس نہیں ہیں وہ آ رہے ہیں، کرسچنس آ رہے ہیں، ہندو آ رہے ہیں، سب چونکہ امام حسین کا جو ہمارا فریضہ کیا نہیں ہے کہ جو ہم جس کے قریب میں رہتے ہیں ان نان مسلمس تک میسج پہنچائیں گے؟ تو جی یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہی اربعین کا جو میں پہلے بھی فرما رہا تھا کہ جو اربعین کا میسج ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہاں آئیں اور یہاں سے مولا کا جو اخلاق تھا وہ آپ لے کے جائیں اپنے ساتھ، جو مولا نے جس طرح سے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی جیسا انہوں نے بیہیویئر ان کا تھا، جیسا ان کا اخلاق تھا، وہ آپ لے کے جائیں اور اپنے معاشرے میں، اپنے نیبرہڈ میں اس چیز کو پھیلائیں کہ آپ اپنے اندر ان چیزوں کو دیکھیں۔ ہم اچھا ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو آئے، دل میلا لے کر آئے اور دل میلا لے کے چلے گئے؟ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں ایسے تو وہ تو بہت سارے لوگ ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ اگر میرا اصلاحی پہلو پہ بھی بات ہو جائے نا، جی جی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب یہاں سے جائیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میرے اندر کوئی تبدیلی ہے یا نہیں، یا کیا ہم کسی کی نفرت لے کر کسی بھی جی جی سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل نہیں، بالکل یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے، تو وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، اسکین ہو رہا ہے پورا۔ جی جیسے میرا پرسنل وہ یہ ہے کہ میں جب یہاں آتا ہوں تو میں دیکھیے ہم سب گناہ گار ہیں، میں تو بالکل اپنے آپ کو کہوں گا میں گناہ گار ہوں، اور تو میں یہ سوچ کے آتا ہوں کہ بھئی میں جب اربعین پہ اس بار آ رہا ہوں تو میں اپنی اصلاح کر کے جاؤں یہاں سے، اور کوئی ایسی چیز جو ہے وہ مولا کی ذریعے پہ جا کے مولا سے وعدہ کرتا ہوں کہ مولا مجھے یہ آپ جو ہے توفیق دیجیے گا، دیکھیے آپ ہی ہیں جو مجھے اس
سے جو ہے نجات دے سکتے ہیں یا آپ ہی ہیں. آپ نے دیکھیے حر کو اپنے گلے لگا لیا, اور مجھ جیسے گناہ گار کو بھی آپ اپنے جو ہے اس طرح کی توفیق دے دیں کہ میں جو ہے بس آپ کی در کا غلام بن جاؤں. تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی آؤں تو کوئی ایک ایسی, دیکھیے ہم سب کے اس میں ہوتی ہے کہ کسی سے ہمیں کچھ پرابلم ہے, کسی سے ہمیں لڑائی ہے, جھگڑا, یہ سب میں ہوتی ہے. ہم یہ کوئی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں بہت جی بالکل غیر معصوم غیر معصوم نہیں ہے, ہم سب کے اندر گناہ ہیں. تو میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ آؤں تو یہاں سے ایک مولا سے میں وعدہ کر کے جاؤں کہ مولا یہ میرے اندر کمی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اب اور آپ کو میری مدد کرنی ہے. تو میں یہ ہر سال آ کے جو ہے میں یہ مولا سے وعدہ کر کے جاتا ہوں اور مولا مدد کرتے ہیں. دیکھیے ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے, ہم جہاں رہ رہے ہیں اگر میں یہ کہہ دوں نہیں میں کوئی گناہ نہیں کرتا تو یہ ایک جھوٹ ہوگا. ہماری جس زندگی میں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی کو اس طرح کا جو ہے. تھوڑا سا پھر اربعین کے پیغام کی طرف آتے ہیں. جو ویسٹرن ورلڈ ہے اسپیشلی ایک پڑھا لکھا معاشرہ ہے, اور ایک چیز بہت اچھی ہے ان کے یہاں کہ ریسرچ ورک بہت ہے. جی اگر مطلب کہیں سفر بھی کر رہے ہیں تو کچھ نہیں تو کتاب پڑھ رہے ہیں یا ٹیبلیٹ پہ کچھ پڑھ رہے ہیں, وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے, لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں. یہ کلچر ہے, بہت اچھا کلچر ہے, ہم اپریشیٹ کریں گے نا. جو اچھی چیز جس کی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک ایسے معاشرے میں جو جستجو رکھتا ہے, جاننا چاہتا ہے, کھوج لگاتا ہے ہر چیز کی, کسی بھی چیز کو جاننے کی جستجو, ان کو اگر اس میسج کو اور لاؤڈ اینڈ کلیئر ان کے سامنے پیش کیا جائے, اور جس طرح سے ہم بہت سارے اجتماعات پروگرام کراتے ہیں, اس میں فنڈز لگاتے ہیں, کیا اس کا ایک حصہ مخصوص نہ کر دیں, کچھ ان کے دانشوروں کو ہم اپنے پیسے پہ لائیں؟ نہیں جی بہت اچھا تبرکی ہوا نا بھائی. اگر جب مولا کے نام پہ اگر کسی نے 20,000 پاؤنڈ لگائے, ایک بات کہہ رہا ہوں نا, 2,000 پاؤنڈ لگا دیے, چلیے ٹھیک ہے, اگر وہ کسی ایسے شخص کو جو کہ بہت اچھی دوسری کمیونٹی میں جا کے تبلیغ کر سکتا ہے اور اسلام کا چہرہ صحیح سے بتا سکتا ہے, جو کہ کنفیوژن آپ سے نہیں سننا چاہیں گے, وہ اس سے سننا چاہیں گے, کیونکہ قوم کا فرد ہے, تو کیا میں وہ پیسے اس پر نہ لگا دوں کہ اس سے کہوں بھائی میں تمہیں لے کے چلتا ہوں, تم ایک بار چلو تو دیکھو تو تم مجھے غلط فہمی دور تو کرو. اس حوالے سے میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی بات. بالکل بہت اچھا, یہ جو آپ کا آئیڈیا ہے بہت اچھا ہے. ایکچولی اس پہ کام ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو ویسٹ میں ایک جو پرسیپشن ہے, دیکھیں ہمارا تو ایک رشتہ ہے نا, جی ہمارا تو ایک رشتہ ہے, سید الشہداء کے ساتھ رشتہ ہے. ہم جاتے ہیں مولا کی مرخت پہ دعا کرتے ہیں, قبول ہو یا نہ ہو. اچھا ایسا ہوتا نہیں ہے کہ نہ ہو, نہ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں تو ایک بات وہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کی ہم میں سے نہیں بھی سنیں گے نا, کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, ہمارا رشتہ ویسے ہی رہے گا, کیونکہ ہم تو ان پر جان دیتے ہیں. ان پر جان دیتے ہیں, اپنے ماں باپ بیوی بچے سب فدا کرتے ہیں. سید الشہداء کی ذات ایسی ہے. ایک غیر آدمی جس کا رشتہ ڈیولپ نہیں ہوا ہے ابھی, جس نے نہ بچپن سے حسین کیا ہے, نہ وہ اپنی ماں کا دامن پکڑ کر کبھی کسی مجلس میں گیا ہے, اس کا وہ اس طرح کا کانٹیکٹ نہیں ہے, تو ہم اس کو بتائیں گے سب, وہ سن تو لے گا, مگر وہ کیوں $2-3,000 خرچ کر کے آئے گا. اگر ہم ادھر انویسٹمنٹ کریں, ان لوگوں کو جو کام کے لوگ ہیں ان کو لائیں تاکہ وہ صحیح اسلام کی پکچر دیکھ کر تبلیغ کریں, تو اس میں کیا حرج ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. اس پہ جو ہے واقعی میں آپ کا آئیڈیا ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا ہے, اور اس پہ کام ہونا چاہیے. ایکچولی جو ہے یہ بہت تو میڈیا کا کام ہی یہی کہ ابلاغ کرو, پھیلاؤ. تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا, میں نے سب کے سامنے رکھا, آپ سے چاہ کے اس پر آپ اپنی رائے دیں. جی بالکل صحیح. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی ٹارگیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ آج کا دور جو ہے وہ سوشل میڈیا کا بھی ہے, کہ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے اس سے تو میسیج الحمدللہ جا رہا ہے. مگر میں وہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی جس کا کوئی رشتہ ڈیولپ نہیں ہوا ہے, وہ سنے گا اور اس کے لیے امیزنگ ہوگا, وہ کہے گا ہاں بڑا کمال کے, مگر وہ میرے خیال میں 2-3 ہزار پاؤنڈ اس میں سے کمی کرے گا, کوئی کمی خرچ کرے گا کہ وہ آئے نا. تو ایسے لوگ جو کہ سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, اگر ہم ان کی ہیلپ کریں اور اس در تک لائیں, کیونکہ ہم دیکھیں جو مجلس کر رہے ہیں اس میں ہم تبرک بانٹ رہے ہیں, فرش عزا بچھا رہے ہیں, لوگوں کو بلا رہے ہیں, یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ روایتاً کر رہے ہیں یا ہم تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں تک ابلاغ کر رہے ہیں؟ تو یہ اس کو اگر دوسری ذریعے سے کیا جائے تو مجلسی ہوئی نا وہ بھی. کیونکہ ہاں ہمارے سینٹرز میں انٹرفیتھ پروگرامز ہوتے ہیں, تو آئی تھنک اس کا جو ہے تھوڑا سا دائرہ
بڑھایا جائے, ان سے کہا جائے جو آ کر سننے لائق ہیں جی ہم آپ کو 40 پہ لے چلیں گے, لے چلتے ہیں, آپ ہمارے چیف گیسٹ ہیں, ہم آپ کو جی کانفرنس میں بھی لے جائیں گے, آپ اپنا اظہار خیال بھی کریں گے, ہم آپ کو سب کو عزت دیتے ہیں, ہم آپ کو اور عزت دیں گے. جی جی یہ آپ کا بہت اچھا ہے. بالکل یہ جو انٹرفیتھ جو ہے, جو چونکہ ڈائلاگ انٹرفیتھ ہوتے ہی ہیں جی ہاں, پروگرامس ہر سینٹر میں, وہاں پر ویسٹ میں جو ہے انٹرفیتھ پروگرامس سب ہوتے آتے ہیں, ہیں, تو سب اس میں بیٹھتے ہیں, جی اس کا ایکچولی آپ کی بات صحیح ہے کہ دائرہ بجائے اس بڑھانا کے کہ چاہیے. ان لوگوں کو, ان ناصبیوں کو, ان کو 1400 سال سے سمجھا رہے ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آیا, جی جی تو ان پر ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے دوسری قومیں جو ہیں جی جو سننا اور سمجھنا چاہتی ہیں, جن کو امام حسین سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے, جی ان کو تشیع میں لایا جائے. اب ان لوگوں کو 1400 سال سے ہم سمجھائے جا رہے ہیں, جی یہ تو تو صحیح اب بات ہے ان کہ سے, وہ اس سے بہتر ان کی جان چھوڑ کے وہ لوگ جو سوچنے سمجھنے لائق ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں, ان کو لائیں تشیع کے لیے. تو دروازہ تو امام حسین صاحب کو سب کے لیے کھلا ہے. صحیح بات ہے. اور کیا کہیں گے اس وقت؟ بالکل یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہے ہمیں جو ہے جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں, جو غور و فکر مطلب کرنے آپ والے دیکھیں ہیں, امیر شام میں اور امیر المومنین میں وہ فرق آج تک 1400 سال میں ان کی سب سمجھ میں آیا. وہ ان کو مامو جان ہی کہے جا رہے ہیں, خالد المومنین. بھائی ہم چاہتے جان چھوڑی جائے, آپ ان قوموں کی طرف جائیں جو لبیک یا حسین کہیں, کیونکہ جب امام زمان ظہور کریں گے پورے عالم کا ہمارا دعویٰ ہے کہ پورے عالم کو جو ہے وہ امن اور سلامتی سے بھر دیں گے. تو سب قوموں کو اس کا اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے, تو ان کے پاس ہم کیوں نہ جائیں اس پیغام کو لے کے. بالکل صحیح بات ہے کہ جانا انہی کے پاس چاہیے ایکچولی. اب آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آؤٹ ریچ پروگرام جو ہیں وہ ہمیں ویسٹ کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے ان کا جو دائرہ ہے وہ بڑھانا چاہیے. ان کی جان چھوڑنی چاہیے, ان کو ماننا ہے مانے, نہیں ماننا نہیں مانے, کیونکہ ان کے لیے تو بہت کام ہو چکا, بہت پڑھا جا چکا, وہ انہیں سب پتہ بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہیں وہ یہ نہیں کہہ کے بچ سکتے کہ نہیں ہمیں تو علم ہی نہیں تھا یا ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. ان کو سب پتہ ہے, انہیں سب پتہ ہے, مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بعض جگہ نقابیں اترنے کا خوف ہے, بعض جگہ کچھ پرانی رشتہ داریاں سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا دور ہے. تو بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ 40 کا موقع ہے, 40 کا پیغام عالمی ہے, تو ان تمام قوموں کی طرف جو امام حسین السلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, جو رکھتے ہیں اور اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی توجہات کو ادھر فوکس کریں اور ان کو 40 میں لائیں, دکھائیں, تاکہ وہ اپنے قوموں میں جا کے اپنی زبان میں, اپنے جو ہے وہ کلچر میں اس چیز کو عام کریں, تاکہ اسلام کا چہرہ واضح ہو. سید حسین صاحب, بالکل میرا پروگرام میں ٹائم اب کم ہوتا چلا جا رہا ہے. میں گزارش کروں گا آپ سے کہ ایک اور کلام امام حسین السلام کی بارگاہ میں پیش فرمائیں. بسم اللہ. شبیر تیری غربت کی قسم, میں لاش تیری دفنا دیتی. شبیر تیری غربت کی قسم, میں لاش تیری دفنا دیتی. گر سر پہ میرے چادر ہوتی, میں تجھ کو کفن پہنا دیتی. شبیر تمہیں معلوم تو ہے, رسی میں بندھے ہیں ہاتھ میرے, ورنہ میں تمہاری میت پر چادر کا کفن پہنا دیتی. شبیر یہ دیس پر آیا ہے, ورنہ میں تمہاری میت پر انبار لگاتی کلیوں کے پھولوں کا می برسا دیتی.
شبیر تیرا سوکھا تھا گلا اور کند تھا خنجر ظالم کا، پانی جو میسر ہوتا مجھے پہلے تم کو پلوا دیتی۔ معصوم سکینہ روتی ہے، بابا بابا وہ کرتی ہے، گر پہر نہ ہوتے ظلمت کے سینے پہ تیرے سلوا دیتی۔ اچھا ہی کیا مظلوم کہ تم کعبے سے نکل آئے، ورنہ یہ امت خیموں کے بدلے کعبے کو آگ لگا دیتی۔ شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی، کوثر کے تجھے چھینٹے دیتی، زمزم سے تجھے نہلا دیتی۔ صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بالکل آخری چند منٹ ہمارے پاس ہیں اور 3 منٹ صرف ہمارے پاس رہ گئے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ایک مختصر سا کلام زید نقوی صاحب جو 3 منٹ میں مکمل ہو جائے وہ پیش فرما دیں۔ بسم اللہ۔ درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب، اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہیں زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، بھائی کا خشک گلا دیکھ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب، ہاتھ اٹھا کے کرے کس طرح سے لاشوں کو سلام،
ہاتھ اٹھا کر کرے کس طرح سے لاشوں کو سلام، ہاتھ رسی میں ہے شانوں سے بندھی ہیں زینب، صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ جلف راجہ میں انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں جناب جاوید صاحب آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اہل بیت ٹی وی کو دیا، جناب زین نقوی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت ٹی وی کو دیا، اور جناب سید حسین شاہ صاحب آپ نے اپنا قیمتی ٹی وی کو دیا۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ 40 حسینی کی خصوصی الوداعی ٹرانسمیشن کا وقت تمام ہو گیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں اگلے سال 40 پہ پھر حاضر ہوں گے، ورنہ مولا کی بارگاہ میں ہمارا سلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔